بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کفیناک المستہزئین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج 31 اکتوبر کے روشن دن میں بر صغیر پاک و ہند کے عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدائے ناموس رسالت حضرت غازی علم الدین شہید قدس سر العزیز کے سالانہ عرس مقدس کے سلسلہ میں یہ تقریب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام حضرت سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر میں انعقاد پذیر ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ حضرت غازی علم الدین شہید قدس سر العزیز کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کو آپ کے فیوض و برکات سے حصہ عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کی جہاں دیگر بہت سی امتیازی شانیں ہیں، وہاں امت مسلمہ کی ایک امتیازی شان یہ بھی ہے کہ جس قدر اس امت نے اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر
پہرا دینے کا کردار ادا کیا ہے، وہ کردار پہلی امتوں میں نظر نہیں آتا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے، تو سرداری کی دلیلوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اس کی سرداری کی اولین دلیل خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ اس کی سرداری کی دلیل سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ اس کی سرداری کی دلیل امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم جیسے لوگ ہیں۔ اس کی سرداری کی دلیل حضرت سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ اور سیدنا داتا گنج بخش اجویری رحمہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ ہیں۔ ان گنت ہستیاں ہیں جو مختلف جہتوں سے اس امت کی سروری اور سرداری کی دلیلیں ہیں کہ انہوں نے وہ کام کیے جو پہلی امتوں میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ تو ایسے ہی اس امت کے جو غازیان اسلام ہیں، جنہوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دیا، یہ بھی اس امت کی سروری اور سرداری کی دلیلیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس امتیازی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زناں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہ ادھر سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن لائیو روبرو آمنے سامنے تھا، تو مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا لیں، اور ادھر جنہوں نے دیکھا اور کلمہ پڑھا ان کا عشق تو اس کا کیا کہنا، جنہوں نے بن دیکھے کلمہ پڑھا ہے یہ بھی ان کی ناموس پہ جان وارنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ادھر ایک بار ایسے ہوا حسن یوسف پہ کٹیں، کٹتی تھی نہیں، کٹیں ماضی میں، جو کہ پاسٹ ہے، کانٹینیو نہیں ہے، ماضی استمراری نہیں ہے، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ ہر صبح جب نمودار ہوتی ہے تو نئی جماعت غازیوں کی تیار ہوتی ہے، جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان کو قربان کرنے میں اپنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ تجھے وہ شاخ سے توڑیں زہ نصیب تیرے، کہ تڑپتے رہ گئے گلزار میں رقیب تیرے۔ کہ یہ لوگ ہر زمانے میں منتخب لوگ ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال اچھے کاموں کے لیے چنتا ہے اور انہیں ممتاز کر دیتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے اندر غازیان اسلام کی ایک طویل لسٹ ہے، اور بر صغیر پاک و ہند میں مزاج کے اندر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس پر بھی ہم نے ریسرچ کی کہ یہ بھی ایک امتیازی شان والا ہے۔ یعنی سارے علاقوں کے مسلمان بڑی تڑپ رکھتے ہیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے کے لحاظ سے، لیکن بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان جو ہیں ان کی تڑپ کا ایک اپنا ہی انداز ہے۔ تو برطانوی سامراج میں جس وقت لاہور کی سرزمین پر راجپال نامی ملعون نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو غازی علم الدین شہید سے پہلے بھی ایک عاشق نے اس پہ حملہ کیا۔ وہ حملہ 26 ستمبر 1927 کو ہوا، اور وہ غازی خدا بخش صاحب تھے
جنہوں نے راجپال ملعون پر حملہ کیا، وہ زخمی ہوا مگر واصل جہنم نہ ہوا۔ اس کے بعد یہ دوسرا حملہ تھا جو غازی علم الدین شہید نے 6 اپریل 1929 کو کیا، یعنی اس پہلے حملے کے 2 سال بعد 1927 کے اندر پہلا حملہ تھا اور 1929 کے اندر دوسرا حملہ تھا، اور غازی علم الدین کا حملہ بڑا کامیاب ثابت ہوا، جس کی وجہ سے راجپال جو ہے وہ واصل جہنم ہوا۔ اور پھر چونکہ انگریز کا دور تھا تو کیس بڑا سرعت رفتاری سے چلایا گیا، اور 1929 کے اندر ہی 31 اکتوبر کو حضرت غازی علم الدین شہید قدس سر العزیز کو پھانسی پہ چڑھایا گیا۔ اور آپ کا یہ کردار 2 جہتوں سے مسلمانوں کی بیداری کا باعث بنا۔ ایک تو آپ نے جس انداز میں ہدف حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کی، وہ پلاننگ بہت اہم تھی، اور جس وقت ایک اعلانیہ مبینہ گستاخ مارنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو اس سے مسلم نوجوانوں کے اندر ایک لہر عشق کی بیدار ہوئی۔ اور دوسرے نمبر پہ جس وقت آپ کے خلاف جس وقت کیس چلا اور آپ نے استقامت دکھائی اور آپ نے انکار نہیں کیا اپنے فعل سے، بلکہ جس نے انکار کے لیے کہا غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس بنیاد پر یعنی چوم کے پھندا گلے میں ڈالا، یعنی اپنے اختیار کے ساتھ کے بچنے کے رستے بظاہر بتائے جا رہے تھے، لیکن حضرت غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ تعالی آپ نے جب منصب شہادت پایا تو یہ تیسری ضرب تھی مسلم نوجوانوں کے ضمیر پر دستک تھی، اور اس سے پھر مزید بیداری آئی، یعنی پہلے کہ پلاننگ میں ناکام نہیں ہوئے، گستاخ کو واصل جہنم کرنے میں ہدف حاصل کیا، اور پھر بزدلی نہیں دکھائی، اس پر استقامت سے قائم رہے اور اپنے آپ کو پھانسی کے لیے پیش کر دیا۔ اور پھر جس وقت آپ شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت سے امت مسلمہ کے اندر ایک بیداری آئی، اور وہ بیداری بڑی قابل رشک بیداری تھی۔ اسی بنیاد پر تحریک پاکستان جو اس سے پہلے تقریباً اس کو 2.5 صدیاں گزر چکی تھیں، مختلف شکلوں میں بر صغیر کے اندر علیحدہ ملک کی ایک تحریک چل رہی تھی کہ مسلمانوں کو اپنا دیش چاہیے۔ یہ تحریک جو ہے اس نے زور اس وقت پکڑا جب غازی علم الدین شہید کا خون اس میں شامل ہوا، اور 29 کے بعد 47 تک مسلم امہ کمر بستہ ہو گئی، اور 47 میں انہوں نے علیحدہ وطن حاصل کر لیا۔ تو غازی ممتاز حسین قادری جیسے غازیوں کے لیے غازی علم الدین شہید کی ذات ایک درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی اور ایک کالج ہے، جس طرح کہ اگلے غازیوں کے لیے غازی ممتاز حسین قادری شہید ایک دارالعلوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو غازی علم الدین شہید کا استعمار، برٹش استعمار کے دوران ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کو بلند کرنا، اس کو پوری دنیا میں بڑے ہی اعزاز کے ساتھ دیکھا گیا، اور تقریباً 6 لاکھ کا جنازہ تھا، 6 لاکھ افراد لاہور میں اس وقت اکٹھے تھے،
اور اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے وہ بہت بڑا جنازہ تھا، چونکہ پہلے تو امانتاً آپ کو یعنی دفن کر دیا گیا تھا میاں والی کے اندر ہی، اور اس کے بعد پھر لاہور منتقل کیا گیا اور نماز جنازہ ادا کی گئی، اور یہ 6 لاکھ مسلمان، یہ برصغیر کی تاریخ کا ایک منفرد اجتماع تھا۔ اتنی بڑی گیدرنگ مسلمانوں کی مذہب کے فنکشن کے نام پر، اور سب غم زدہ تھے، غصے میں بھی تھے، اور سب کے زبانوں پر ایک سوال تھا کہ یہ اتنے بڑی تعداد میں ہم برصغیر پاک و ہند میں موجود ہیں، تو کس لیے ہم اپنے غازی کو بچا نہیں سکے اور یہ پھندے پہ اس کو چڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب انہوں نے پاکستان کی شکل میں سوچا کہ ہمیں پھر اپنا دیس حاصل کرنا چاہیے کہ جس میں غازی محفوظ رہیں اور کوئی بھی توہین رسالت کا کیس نہ ہو، اگر کوئی توہین رسالت کرے تو پھر اسے واصل جہنم کیا جائے۔ یہ وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مارز وجود ہی تحفظ ناموس رسالت کے لیے مارز وجود میں آیا ہے، کہ اس کے پیچھے جو تحریک تھی، اس تحریک کے اندر اصل پاور جو تھی وہ یہ سپیرٹ اور یہ سینس تھا کہ ہم نے ایسے دیس میں رہنا ہے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہ کرے، اور اگر کوئی کرے تو اسے جو نیست و نابود کرے تو اسے غازی سمجھا جائے، اسے دہشت گرد نہ سمجھا جائے۔ اس بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ تو حضرت غازی علم الدین شہید کا دیگر بہت سے غازیوں کے مقابلے میں زیادہ ہائی لائٹ ہوا۔ ویسے تو جہاں بھی کسی گستاخ کو کوئی مارتا ہے وہ مارنے والا غازی ہے، لیکن جس قدر کوئی بڑا گستاخ ہو، یعنی اس کی شہرت زیادہ ہو، وہ کسی بڑے منصب پر ہو، اور پھر اس کو اس کے اس جرم پر سزا دی جائے تو سزا دینے والا جو ہے وہ بھی پھر زیادہ ممتاز ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے آنکھوں کے سامنے غازی ممتاز حسین قادری شہید، یعنی اس نئی تاریخ کے اندر پوری دنیا کے اندر ان کا چرچا ہوا، تو حالانکہ انہی سالوں میں اور بھی کئی ایسے غازی ہیں جنہوں نے گستاخوں کو واصل جہنم کیا، تو اس چرچے کے اندر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے جسے واصل جہنم کیا وہ ایک بہت بڑے منصب پر تھا، دنیاوی طور پر ایک بڑے صوبے کا گورنر تھا، اور اس نے توہین رسالت کی اور اس تک پہنچنا بڑا مشکل تھا، اور اس کے باوجود غازی ممتاز حسین قادری اپنے ہدف میں کامیاب ہوئے۔ تو ایک کوئی گلی محلے کا گستاخ ہے، مارنا اور اس سے بدلہ لینا وہ بھی بندے کو غازی بناتا ہے، لیکن یہ جو ایک صورتحال تھی یہ منفرد تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو مقبولیت بھی زیادہ عطا فرمائی اور ان کا چرچا زیادہ ہوا۔ ایسے ہی راجپال چونکہ پبلشر تھا اور پھر اپنے طبقے کے اندر اس کی ایک اتھارٹی تھی، تو اس تک پہنچنا اور اس کو واصل جہنم کرنا اور پھر دلیرانہ طریقے سے اس پر قائم رہنا، ان چیزوں نے حضرت غازی علم الدین شہید جو ہیں ان کو ایک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بنا دیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استعارہ بنا دیا۔ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ برصغیر کی اس صدی کی تاریخ کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے اور لفظ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولا جاتا ہے تو سوچ سیدھی غازی علم الدین شہید تک جا پہنچتی ہے، یعنی اس حد تک رب ذوالجلال نے ان کو اس سلسلہ میں مقبولیت عطا کی۔ تو یہ
بر صغیر کی تاریخ کا ایک حساس موڑ تھا، جس نے ایک طرف تو پاکستان کی شکل میں اپنا زور ظاہر کر دیا، اور دوسرا کہ اور غازی پیدا ہوئے جن کے سامنے غازی علم الدین شہید کا کردار تھا، اور اس کردار پر لوگوں کا رشک تھا۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری قدس سر العزیز، جو اس عہد کی تاریخ میں ایک منفرد قسم کے پیر طریقت تھے، یعنی ان کا بر صغیر کی تاریخ کے اندر ایک قائد، لیڈر اور فعال اور متحرک رہنما کی حیثیت سے کردار موجود ہے تحریک پاکستان کے سلسلہ کے اندر۔ یعنی یہاں سے چل کر ناروال سے پورے ہند کو بیدار کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پوری، آپ کا یہ قول اس وقت میڈیا پہ نشر ہوا کہ جب آپ غازی علم الدین کے قدموں میں کھڑے تھے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے کہ مجھے کوئی وزیر اعظم بنائے یا صدر بنائے، اور میرے دل میں کبھی حکومت کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی کہ میں حکمران بنوں، اور یہ بھی کہا کہ یہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے کہ میں کسی دنیاوی حاکم سے آج تک مرعوب بھی نہیں ہوا کہ میں سمجھوں کہ میں مسلح پہ بیٹھا ہوں اور وہ ایوان اقتدار میں کرسی پہ بیٹھا ہے، میں کسی سے مرعوب نہیں ہوا۔ کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی سے آگے بڑھ جانے کے متعلق نہیں سوچا کہ یہ بندہ اتنا بڑا مرتبہ لے گیا، میں اس سے بھی آگے بڑھوں، اور ساتھ کہا کہ مجھے میرے رب نے حسد کی آگ سے ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔ یعنی حسد ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا انعام ہے، میرے پاس نہیں ہے، اللہ اس سے لے لے مجھے دے دے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس سے بھی محفوظ رہا ہوں، میں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے منصب والے پر جس کے پاس بہت کچھ ہو، میں نے کبھی کسی پر حسد بھی نہیں کیا۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج علم الدین شہید کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر کمی محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی مجھے بادشاہوں کو دیکھ کر میں مرعوب نہیں ہوا کہ ان کو بہت کچھ ملا ہے اور مجھے ان سے کم ملا ہے، اور میں نے کبھی کسی کو دیکھ کر حسد نہیں کیا۔ تو کہا کہ علم الدین شہید کا حال دیکھ کر میرے اندر آج ایک آرزو انگڑائی لے رہی ہے، کاش اس چارپائی پہ میں لیٹا ہوتا جہاں علم الدین شہید لیٹا ہوا۔ تو یہ یعنی حضرت علم الدین شہید کی شہادت کا خلوص اور مقبولیت تھی، اور یعنی علامہ اقبال جیسے لوگ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا، اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ یہ رشک کر رہے تھے کہ کاش کہ یہ پھندہ ہمیں ملتا کہ جہاں جتنا بڑا کردار ادا کرنے کے بعد علم الدین شہید جس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ تو اس سے آپ یعنی سوچ سکتے ہیں کہ علم الدین شہید کے خون نے بر صغیر پاک و ہند میں جو تخم ریزی کی، تو اس سے غازیوں کی ایک پوری فصل تیار ہوئی، پورا ماحول تیار ہوا، اور جس میں یہ بات واضح تھی کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے
کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، یعنی موت سے ڈرنا یا بزدلی اختیار کرنا یہ اوروں کا کام ہے۔ ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو موت سے لذت محسوس کرتا ہے۔ نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف، بامید آن کے روزے باشکار خواہی آمد۔ یہ جذبہ جو 14 صدیوں سے آ رہا تھا تو غازی علم الدین شہید کے کردار سے یہ مزید ہائی لائٹ ہوا۔ اور غازی علم الدین شہید جو لوگ آپ سے ملاقات کرنے گئے تو یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جہاں یہ جلوہ گر ہو جائے تو وہاں دانائی، بصیرت، تدبر، تقوی، پارسائی یہ چیزیں خود بخود ہی آ جاتی ہیں۔ بظاہر علم الدین نہ فارسی پڑھے ہوئے تھے اور نہ ہی وہ حافظ تھے، لیکن میاں والی میں جو ان کے روز و شب گزرے اور وہاں جو شیوخ نے ان سے ملاقاتیں کی، اس سے بہت سی چیزوں کا انکشاف ہوا۔ اور میاں والی کی جیل کے اندر غازی علم الدین شہید یہ ترانہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے: من عاشقی سرمستم از دار میندیشم، پروانہ جابازم از نار میندشم۔ یعنی یہ فارسی میں من عاشق سرمستم کہ میں سرمست عاشق ہوں، از دار میندیشم میں پھندے سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ من عاشق سرمستم از دار میندیشم، پروانہ جاں بازم از نار میندیشم۔ تو میں پروانے کی طرح جان کی بازی لگانے والا ہوں، اس لیے میں آگ سے نہیں ڈرتا۔ من عاشق سرمستم از دار میندیشم، پروانہ جاں بازم از نار میندیشم۔ چون طالب دیدارم از غیار چے دارم، چو عاشق گلزارم از خار میندیشم۔ کہ جب میں طالب دیدار ہوں تو مجھے غم سرنگوں نہیں کر سکتے، اور جس وقت میں گلزار کا عاشق ہوں تو مجھے کانٹوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے کانٹے مجھے چبھتے ہیں۔ اس انداز میں حضرت غازی علم الدین شہید قدس سرہ العزیز نے بڑی ہی جرأت اور استقامت کے ساتھ پھندے تک کا سفر طے کیا اور اس امت کو ایک بیداری عطا کی اور قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، اور یہ واضح کیا کہ مسلمانوں میں اگرچہ کئی وجوہ سے کمزوری آئی ہے، مگر جو ان کی یہ امتیازی شان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی کے ناموس مصطفیٰ پہ جان وارنا، یہ ان کے لیے معمولی کام ہے۔ اس لحاظ سے مسلمان ہمیشہ خود کفیل رہے ہیں، اور پہلی امتوں کے اندر رب ذوالجلال اپنے محبوبوں کی عزت پر تو وہ پہرا ہمیشہ دیتا رہا، لیکن دستور یہ تھا یعنی عمومی طور پر کہ جب کہیں کوئی گستاخی ہوتی تھی انبیاء کی پہلی امتوں میں، وہ امتیں بھی اپنے انبیاء سے پیار کرتی تھیں، لیکن یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے جس طرح کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انتم حظی من الامم
وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، کہ امتوں میں سے تم میرے حصے کے لوگ تھے اور نبیوں میں تمہارے حصے کا تھا۔ تو یہ یعنی جو ایک خصوصی ربط ہے اور تعلق ہے، اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو امت سے پیار کیا، اتنا کسی نبی نے اپنی امت سے پیار نہیں کیا، اور پھر امت نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کیا، اتنا اور کسی امت نے اپنے نبی کے ساتھ عشق نہیں کیا۔ دونوں جہتوں کی مثالیں موجود ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا کہ رب ذوالجلال نے ہر نبی کو ایک خصوصی دعا دی، یعنی دعا مانگنے کا حق دیا، کوٹا دیا دعا کا، کہ یہ دعا 100% قبول ہوگی، اس میں جو مانگو گے ملے گا، زندگی کے جس موڑ پر تمہیں ضرورت پڑے تم یہ دعا استعمال کرنا۔ یہ ہر نبی کو ملی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی نبی نے بچا کے نہیں رکھی، کوئی نہ کوئی زندگی میں مشکل وقت آیا، انہوں نے وہ خاص دعا مانگ لی۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے ہی وہ دعا مانگ لی اپنے عہد میں، کہ جب مخالفت تیز ہو گئی، دشمنی زیادہ ہو گئی، تو دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے یا اپنے جو مؤیدین تھے، اپنے غلام تھے، ان کو نوازنے کے لیے بہرحال ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اختبأت دعوتی، میں نے وہ دعا چھپا کے رکھ دی ہے، یعنی اگرچہ میری روزانہ قبول ہوتی ہیں، میں دعا کرتا ہوں کئی دعائیں کثرت سے، یعنی اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فرمایا وہ جو خاص میرے لیے رب نے رکھی تھی دعا کوٹے کی، کہ یہ خاص دعا ہے جس مقصد کے لیے وہ یہ 100% یہ قبول ہوگی، تو مجھ پر بڑے بڑے مشکل وقت آئے، میں نے وہ دعا نہیں مانگی، اور فرمایا کہ میرا مانگنے کا پروگرام بھی ابھی نہیں ہے، کیونکہ میں نے وہ علیحدہ کر کے چھپا کے رکھ دی ہے۔ اختبأت دعوتی، میں نے وہ دعا چھپا دی ہے، کیوں؟ شفاعۃ لامتی الی یوم القیامہ۔ انی اختبأت دعوتی شفاعتن، یعنی شفاعتن ترکیب میں مفعول لہو ہے، کہ میں نے کیوں چھپائی، اس کا مقصد بیان کیا ہے کہ میں نے چھپائی اس لیے نہیں کہ قیامت کو اپنے لیے مانگوں گا، میں نے چھپائی ہے شفاعۃ لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ اور پھر فرمایا صرف جو میرے سامنے لوگ تھے یا خیر القرون میں جو ہونے والے ہیں، فرمایا نہیں، الی یوم القیامہ، یعنی قیامت تک جتنی بھی میری امت آئے گی
ان سب کا یہ مشترکہ کوٹا ہے میرے پاس کہ میں اس دعا کے ذریعے سب کو جنت میں لے جاؤں گا۔ تو یعنی پیار تو سب نبیوں کو تھا امتوں سے، مگر دعا تو کسی نے چھپا کے نہیں رکھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خصوصی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی۔ اور دوسری طرف سے امت کا جو معاملہ ہے اس میں پہلے جس وقت امتوں کے اندر توہین رسالت کا جرم کسی امت میں جب پایا جاتا تھا تو یہ ان امتوں کے اندر بھی یہ نہایت خطرناک ترین جرم قرار دیا گیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو مہلت دے دی جاتی تھی، ڈھیل دے دی جاتی تھی، گزارا ہوتا رہتا تھا۔ لیکن یہ ریکارڈ پر ہے کہ جب بھی کسی امت نے توہین رسالت کی تو پھر رب نے ان کو بھون کے رکھ دیا، یعنی پھر ان کو گنجائش نہیں ملی، پھر نہیں مہلت ملی۔ تو پہلی امتوں میں توہین رسالت کے مجرم جو ہیں ان سے بدلہ محض خود امت نہیں لیتی تھی، بلکہ امت کے ساتھ معاون عذاب بنتا تھا۔ مثلا گستاخوں پر آگ برس جائے، گستاخ دنس جائیں، گستاخ بندر بن جائیں، گستاخ خنزیر بن جائیں، یہ صورتحال چلتی رہی۔ لیکن یہ امت اس وصف میں بھی ممتاز ہے، اگرچہ اللہ کی قدرتیں تو ہمیشہ کامل ہیں، جو اس وقت گستاخوں کو بندر بنا سکتا تھا آج بھی بنا سکتا ہے، جو اس وقت آگ برسا سکتا تھا آج بھی برسا سکتا ہے، اور بعض جزوی معاملات ایسے ہو بھی جاتے ہیں۔ لیکن اس امت کے لحاظ سے اللہ نے قانون بدلا۔ رب ذوالجلال جس طرح کہ اس کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے حفاظت قرآن کے تذکرے میں نسبت تو اپنی طرف کی، لیکن کام محبوب کے غلاموں سے لیا، یعنی وہ محتاج کسی کا نہیں۔ اگر ایک بھی حافظ نہ بنتا تو رب ذوالجلال پھر بھی حفاظت کر کے دکھاتا۔ لیکن عادت جاریہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حافظ ہیں، تو اللہ کے ہم حافظ کہنے میں گلی گلی میں حافظ پیدا ہو گئے۔ ہم نے نازل کیا، ہم ہی حافظ ہیں۔ تو اس امت کی سرداری کی یہ دلیل ہے کہ رب نے ذمے اپنے لیا، ڈیوٹی ان کی لگائی اور انہوں نے پھر نبھائی۔ یعنی آج مادہ پرستی کے دور میں 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود ہم وہ لوگ کہ جنہوں نے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، نہ آپ کے صحابہ کی زیارت کی، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی، اتنے بعد آئے، اور پھر اس قدر کافروں کی سازشیں ہیں کہ مسلمان بھول جائیں مقصد کو، پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کے باوجود بھی گلی گلی گواہی دے رہی ہے اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی، کہ اس امت نے قرآن کی حفاظت کرنے کا حق ادا کیا ہے، کہ 14 صدیوں کے گزرنے کے باوجود کسی ایک زیر کو بھی زبر کوئی نہیں کر سکا، اور قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔ تو ایسے ہی وہ آیت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، اللہ فرماتا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
جو آپ سے استہزاء کرے گا اس سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں. جمع متکلم کا صیغہ، جس طرح وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایسے ہی اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم آپ کے لیے کافی ہیں. تو یہ اس امت کی شان ہے کہ رب نے اپنے کافی ہونے کا جو اظہار کیا ہے تو محبوب کے غلاموں کے زور بازو سے کیا ہے. ہم کافی ہیں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ، محبوب ہم آپ کے لیے کافی ہیں. کس کے مقابلے میں؟ المستہزئین، جو استہزاء کرنے والے ہیں، آپ کی توہین کرنے والے ہیں. آپ کوئی فکر نہ کریں، ہم آپ کے لیے کافی ہیں. اور ہم آپ کے لیے کافی ہونے میں پھر امت یہ سمجھ گئی کہ جیسے اللہ فرماتا ہے قرآن کی حفاظت ہم کریں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ امت نہ مدرسہ بنائے نہ حافظ بنے. اگرچہ رب محتاج نہیں، لیکن امت سمجھ گئی کہ رب نے ہماری سروری کے پیش نظر ہمارا کام اپنی طرف منسوب کیا ہے اور ہماری ڈیوٹی لگا دی ہے. تو ایسے ہی صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لحاظ سے رب نے نسبت تو اپنی طرف کی کہ ہم کافی ہیں، اور اس ہم کے اندر اللہ نے کہیں غازی علم الدین کو شامل کر لیا اور کہیں غازی ممتاز حسین قادری کو شامل کر لیا. اور یہ کوئی چھوٹی شان نہیں ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ ایک چیز منسوب اپنی طرف کی ہے، لیکن اس کا ذمہ، اس کا جذبہ دلوں میں ڈال دیا ہے. اور جیسے اس پہلی بات میں اگر کوئی ایک بھی حافظ نہ بنتا، اللہ پھر بھی حفاظت کر کے دکھاتا، وہ کسی کا محتاج نہیں. ایسے ہی یہاں بھی اگر کوئی ایک بھی محافظ ناموس رسالت نہ بنتا، رب پھر بھی حفاظت کر کے دکھاتا. لیکن اس نے یہ واضح کیا پہلی امتوں پر کہ میں نے انہیں تم پر بلا وجہ سردار نہیں بنایا، ان کے کام ہی سرداروں والے ہیں. کہ یہ اس موضوع کے اندر خود کفیل ہیں. مثلا بخاری شریف میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے مکی زندگی میں، اور ابھی قریش کا کنٹرول تھا مکہ مکرمہ پر، اور وہ بڑی شرارتیں کرتے تھے. حتیم والی سائیڈ ہے، اس طرف ان کی زیادہ بیٹھکیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں شرارت سوجی کہ آپ جب سجدے میں جائیں تو آپ کو تنگ کیا جائے کہ فلاں قبیلے میں اونٹنی ذبح ہوئی ہے تو کوئی اس کی بچے دانی اٹھا کے معاذ اللہ لے آئے، اور جب آپ رکوع میں جائیں تو دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دے. تو یہ انہوں نے بہت نازیبا حرکت کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے اور ایسا انہوں نے کیا. اب یہاں پر چونکہ سند میں کسی لحاظ سے کوئی کمزوری نہیں، بات واقعی ایسی ہوئی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر ایک پیغمبر کی اونٹنی کی ٹانگوں پر حملہ ہوا تو فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، وہاں عذاب نازل ہوا. ادھر وہ ذات ہیں جو نبیوں کے سلطان ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، جن کا پیکر عرش سے بھی مقدس ہے، اور وہ حالت نماز میں ہیں، اور پھر کعبۃ اللہ کے پاس ہیں. اور اتنا کچھ ہوا تو وہ جو قریش جنہوں نے کروایا فَجَعَلَ بَعْدُهُمْ يُحِيلُ إِلَى بَعْدٍ، ان لفظوں کے دو معنی بنتے ہیں کہ ایک تو اس طرح انہوں نے ٹھٹھا مذاق بنایا ہوا تھا کہ ہنس ہنس کے لیٹتے جا رہے تھے. یعنی یہ حد درجے کا مذاق ہے کہ اتنا کوئی ہنسے
کہ انس کے لیٹنا شروع کر دے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے تھے، دیکھو کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے، یعنی وہ نازیبا حرکت کر کے پھر ایک دوسرے کو سرکار کی طرف اشارہ کر کے وہ اس نازیبا حرکت کے اوپر مزید مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے پہلے دستور کے مطابق کہ باقی کاموں میں تو ڈھیل ملتی رہی، توہین رسالت پر نہیں ملی، تو اب بھی قدرتیں کامل تھیں، اور اب بات تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو وہ جو ہنس رہے تھے بیٹھ کے، وہ کیوں نہ بندر بنے، وہ کیوں نہ خنزیر بنے، وہاں سے زمین دھنس کیوں نہ گئی، وہاں آگ کیوں نہ برسی؟ یعنی اللہ نے کن کہنا تھا، سب کچھ ہو جانا تھا، جبکہ پہلے تو انبیاء کی سواریوں کے گستاخوں پر بھی عذاب آتا رہا۔ تو بخاری شریف کے اس مقام پر اسی سے متصل صفحہ اس کے جواب پر معنوی طور پہ مشتمل ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس میں گستاخوں سے کوئی نرمی مقصود نہیں تھی، بلکہ عشق کے پاورفل ہونے کے اظہار مقصود تھا۔ اگر آگ اترتی وہ بھسم ہو جاتے، صحابہ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں وہ آتے تو یہ راکھ نظر آتے، صحابہ کے سینے اتنے ٹھنڈے نہ ہوتے جتنے کہ اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے تو ٹھنڈے ہوتے۔ تو رب ذوالجلال نے اس کے چند سال بعد بدر میں یہ سارے اکٹھے کر کے صحابہ کے سامنے کھڑے کیے، اور فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اب ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوانا چاہتا ہے۔ یعنی ایک ہے کہ آگ عذاب دے، ایک ہے عاشق خود پکڑ کے سر کاٹے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ فرمایا اب اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر لو، اب مسلمانوں کے دلوں کو شفا مل جائے، یعنی جو اندر آگ بھڑک رہی ہے کہ کیوں انہوں نے توہین کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو مطلب یہ تھا کہ رب ذوالجلال یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ وہ اور زمانہ تھا جب اکیلا عشق بدلہ نہیں لے سکتا تھا، تو پھر آگ آتی تھی بدلہ لینے کے لیے، پھر عذاب اور طرح کے آتے تھے بدلہ لینے کے لیے، لیکن یہ وہ امت ہے کہ جن کا عشق اتنا پاورفل ہے، یہاں اگر آگ نہ بھی آئے تو یہ اپنے ہاتھوں سے عذاب دے کر اس میں زیادہ راحت محسوس کریں گے، اور ان کو ٹھنڈک ملے گی کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے بدلہ لیا۔ تو اس امت کے اندر طریقہ بدل گیا پہلی امتوں کے لحاظ سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں ایسے واقعات نہیں ہوئے تاریخ میں کہ جب کسی نے توہین کی ہو تو فوراً آگ آ گئی ہو، ایسا بھی ہوا ہے کئی مقامات پر، لیکن جو ایک دستور رائج ہوا ہے اس امت کے اندر وہ یہی ہوا ہے کہ اس امت نے پہلی امتوں کے مقابلے میں یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی سردار امت ہے، اور سردار امت قرض نہیں رہنے دیتی، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لحاظ سے یہ آگ سے بھی زبردست ہے، یہ ہر چیز سے زبردست ہے، اس کا کوئی چیز اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ یعنی آج وہ تو 14 صدیاں پہلے کی بات ہے، اور آج یعنی جب اتنے صورتحال بدل گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، مختلف چیزیں بن گئیں، اور
ادھر ایک نہتہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بشرطے کہ وہ صحیح عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو دنیا کی کوئی پاور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور یہ وجہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور اس میں وہ مشہور حدیث ہے کہ جب رب ذوالجلال نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپ رہی تھی، فرشتے دیکھ رہے تھے اور فرشتے حیران تھے زمین کی وسعت پر کہ رب نے کیا بڑی مخلوق بنائی ہے، اتنی لمبی اتنی چوڑی، اور پھر یہ کانپ رہی ہے. پہلے تو فرشتوں کو تعجب تھا زمین کی بڑائی اور وسعت پر، لیکن دوسرا تعجب یہ ہوا کہ جب رب نے اوپر پہاڑ رکھے، یعنی یہ حدیث صحیح بخاری ہے، یہ کوئی محض قصہ کہانی نہیں، جب رب نے اوپر پہاڑ رکھے زمین کے تو پہاڑ اتنے وزنی تھے کہ اتنی لمبی چوڑی زمین کو پہاڑوں نے پنجوں کے نیچے دبوچ لیا، یعنی وہ جو ساری کپاہٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور زمین پرسکون ہو گئی. یہ جس وقت صورتحال دیکھی فرشتوں نے تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، حل من خلقک شیء اشد من الجبال، اے اللہ کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے، یعنی یہ جو سامنے مخلوق آئی ہے یہ تو ہم نے دیکھ لی، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہیں، کوئی ایسی مخلوق بھی ہے ہم نے ابھی تک دیکھی نہ ہو اور ان پہاڑوں پر بھی وہ حاوی ہو، جن پہاڑوں نے اتنی پھیلی ہوئی لمبی چوڑی زمین کو دبوچ لیا ہے. ہم حیران رہ گئے ہیں، کیا پہاڑوں کے اوپر بھی کوئی پاورفل چیز تو نے بنائی ہوئی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں. فرشتوں نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ نے فرمایا الحدید، یعنی وہ لوہا ہے، کہ لوہا پہاڑ سے زبردست ہے. یعنی جب لوہا کاٹنے پہ آ جائے تو پہاڑ کٹ جاتا ہے، لوہا نہیں کٹتا، لوہے کی پاور زیادہ ہے. اب اس سے فرشتوں کو مزید تعجب ہوا، چونکہ یہ آغاز علم تھا، آج تو ہر کسی کو یہ چیزیں معلوم ہیں. تو فرشتوں نے پھر تعجب سے پوچھا حل من خلقک شیء اشد من الحدید، کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی شے بھی ہے جو لوہے سے بھی زبردست ہو؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نعم، ہاں اس سے زبردست بھی میری مخلوق ہے. فرشتوں نے کہا پھر وہ کون سی ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا النار، وہ آگ ہے کہ آگ میں لوہا بھی پگھل جاتا ہے. یعنی وہ لوہا جو پہاڑ کو شکست دیتا ہے آگ کے سامنے شکست کھا جاتا ہے. یعنی اگر تیز آگ بہت زیادہ ہو تو لوہے کی آگے کوئی حیثیت نہیں، جتنا بھی وزنی ہو قوی ہو بالآخر بھاری اور شدید آگ کے سامنے وہ بے بس ہو جاتا ہے. پھر فرشتوں نے پوچھا حل من خلقک شیء اشد من النار، رب یہ آگ جو تو نے بتائی ہے بڑی زبردست چیز ہے، کیا اس سے بھی زبردست ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم، ہاں اس سے بھی زبردست ہے. پوچھا وہ کیا؟ فرمایا الماء، وہ پانی ہے کہ پانی جو ہے اس کے سامنے آگ بھی گھٹنے ٹیک جاتی ہے. یعنی پانی جب تیزی سے آتا ہے تو آگ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، بالآخر آگ کو بجھنا پڑتا ہے. اب فرشتے حیران سے حیران ہوتے جا رہے تھے یہ سارے انکشافات سن کے، جو پہلی مرتبہ فرشتوں کے لیے بھی پہلی مرتبہ یہ پردہ اٹھ رہا تھا. اور یہ حدیث روایت کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار نبوت کا علم وسیع کتنا ہے اور اس کے اندر کتنے شبہات ہیں. اب جہاں تک بات پہنچی تو فرشتوں نے پھر پوچھا حل من خلقک شیء اشد من الماء،
کیا اس پانی سے زبردست بھی کوئی شے ہے تیری مخلوق میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم، الریح، ہوا وہ پانی سے بھی زبردست ہے۔ یعنی یہ جو آج سائنس میں آ کر یہ تجربات کیے گئے کہ عمل تبخیر سے پانی آبی ذرات میں بدلتا ہے، تبخیر ہوتی ہے، یعنی پہلے ایک حوض بھرا ہوا ہے اور چند دنوں کے بعد تھوڑا سا پانی ہو جاتا ہے اور دھوپ کی وجہ سے وہ کہاں اڑ کے چلا گیا۔ تو ہوا جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے سامنے پانی بھی ہاتھ باندھے غلامی کے لیے کھڑا ہے۔ اب جس وقت ہوا تک بات پہنچی، فرشتوں نے پھر سوال کیا، حل من خلقک شیء اشد من الریح، رب تیری مخلوق میں کوئی ایسی شے ہے جو اس ہوا سے بھی زبردست ہو؟ اب یہ اگر آپ جتنے سوالات ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کاؤنٹ کریں تو ایٹم بم اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی ایٹم بم کی ساخت میں گیسیں آتی ہیں، دھاتیں آتی ہیں، گیسوں کا ذکر، ریح کا ذکر ہو گیا، پانی کا، اور پھر مختلف قسم کے پتھروں کا، ہر چیز کا ذکر آ چکا جو بھی ایٹم بم میں آتی ہے۔ اب ہوا سے زبردست جو ہوگا وہ پہلی سب سے زبردست ہوگا، یعنی جو ہوا سے زبردست ہوگا وہ پانی سے بھی زبردست ہوگا، اور وہ پھر آگ سے بھی زبردست ہوگا، وہ لوہے سے بھی زبردست ہوگا، وہ پتھروں سے بھی، پہاڑوں سے بھی زبردست ہوگا، وہ زمین سے بھی زبردست ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے کس کا نام لیا؟ فرمایا ابن آدم، کہ ان سب سے زبردست حضرت انسان ہے، مگر کچھ شرائط ہیں ساتھ۔ ویسے تو مٹی کا ڈھیر ہے، لیکن اگر پختہ ہو جائے تو پھر لوہا اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پھر گیسز کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ پک جائے بندہ مومن تو پھر اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابن آدم، ساتھ شرط لگائی، تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، کہ وہ انسان جس میں ایمان آ جائے اور وہ صحیح العقیدہ ہو اور پھر ریا سے پاک ہو جائے، ریا سے اتنا پاک ہو جائے کہ فرمایا اس کا دایاں ہاتھ صدقہ کر رہا ہو تو بائیں کو خبر نہ ہونے پائے، اتنا اس میں اس قدر للہیت ہو، اس قدر اس میں خلوص ہو۔ اب وہ انسان ہے تو ہڈیوں گوشت کا ایک مرکب، اور ہڈیاں نرم سی ہیں انسان کی، گوشت نرم سا ہے انسان کا، لیکن ایمان کی وجہ سے اور للہیت کی وجہ سے یہ آگ پر غالب آ جاتا ہے، لوہے پر غالب آ جاتا ہے، طوفانوں پہ غالب آ جاتا ہے۔ تصدق صدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، لہذا ایک بندہ مومن اس کے اندر یہ سارا جہان ہے، یعنی جن جن چیزوں سے طاقتور ترین چیز ایٹم بم آج آ کے ٹیکنالوجی نے بنائی، وہ ساری چیزیں رب نے اس انسان کے آگے ان کو جھکایا ہے شروع سے، کہ اگر یہ میرا بن گیا، میرے سامنے جھکا، یہ ایمان لے آیا، اس میں خلوص آ گیا، اس میں للہیت آ گئی، تو اگر مقابلہ کہیں ہو گیا، ایک طرف یہ اکیلا کھڑا ہے، دوسری طرف کائنات کا لوہا بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے، پتھر بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ فرمایا میرا اکیلا بندہ ان سب کو شکست دے کر فاتح بن جائے گا۔ یعنی یہ شرعی نقطہ نظر حدیث صحیح سے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس بنیاد پر
یعنی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توڑ نہ آج امریکہ کے پاس ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کے لیے کوئی چیز نہ آج یورپ کے پاس ہے نہ کل ان کے پاس آ سکتی ہے، کیونکہ یہ جذبہ خالق کی اس حکمتوں کے پیش نظر رکھا گیا ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بندہ کوئی ضرور کوئی 12 فٹ کا قد ہو اور کڑیل جوان ہو تو پھر ہی طاقتور ہو۔ اس میں لاغر سے جسم، کمزور سے جسم بھی اتنی طاقت کے مالک ہو سکتے ہیں، اگرچہ یہ حدیث میں ویسے ایک علیحدہ بحث ہے کہ جو طاقتور جسم ہے کمزور جسم کے مقابلے میں اسلام کے اندر اس کی شان بڑی ہے کہ وہ دین کے لیے زیادہ جہاد کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، من استعان بالضعفاء، جس نے ضعیف لوگوں سے مدد حاصل کی، من استعان بالضعفاء، ضعیف لوگوں سے، حالانکہ مدد تو کبھی سے حاصل کی جاتی ہے، ضعیف جو خود چل ہی نہ سکتا ہو وہ مدد کیسے کرے گا، جو خود چل نہیں سکتا۔ تو امام بخاری نے یہ فلسفہ بیان کیا کہ اپنی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے، یعنی یہاں مدد کرنے پہ آئیں تو ضعیف بھی وہ کر جاتے ہیں جو قوی نہیں کر سکتے۔ اس کے تحت پھر انہوں نے وہ حدیث لکھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان فیغزو فیام من الناس، ایک زمانہ آئے گا میرے وصال کے بعد، فرمایا اس وقت ایک جنگ ہوگی، ایک طرف میری امت کی فوج ہوگی، دوسری طرف کافر اکٹھے ہوں گے، تو میری امت میں تیاری ان کی بھرپور ہے، لیکن وہ مدد کے حصول کے لیے انہیں ایک سوچ آ جائے گی، وہ کہیں گے حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت روئے زمین پر کوئی ایک بندہ بھی ایسا مل سکتا ہے کہ جو کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آپ کی صحبت میں بیٹھا ہو اور صحابی ہو؟ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ خیال آنا بھی توہم پرستی نہیں، جس طرح وہابیزم ایسی چیزوں کو سب مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمان عسکری اپنی قوت ڈیولپ کرتے رہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں انہیں خیال آئے گا تو اعلان ہوگا حل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقال نعم، تو جواب ملے گا ہاں، ایک ایسا شخص اس وقت دنیا میں زندہ ہے کہ جس کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب اس کے سہارے وہ میدان جنگ میں اتریں گے فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس ایک کی وجہ سے رب سب کو فتح عطا فرما دے گا۔ اب جو سارے صحابہ میں سے ایک بچا ہوا ہوگا وہ کوئی جوان تو نہیں ہوگا، اس وقت بڑا بوڑھا ہوگا کہ اب ایک ہی رہ گیا، باقی سارے صحابہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ اب جو خود بوڑھا ہے ہو سکتا ہے وہ چل بھی نہ سکتے ہوں، وہ صحابی وہ بیٹھ بھی نہ سکتے ہوں، لیکن زندہ ہیں وہ۔ تو اس لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا کہ اسلام کے اندر ضعیفوں سے بھی مدد حاصل کی جاتی ہے، اور یہاں دیکھو کہ بندہ ضعیف ہے اور اس سے مدد حاصل کی گئی ہے اور اس کے ذریعے فتح ہو گئی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یأتی للناس زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، اور جب فوجیں آمنے سامنے ہوگی تو میری امت کو خیال آئے گا کہ اب صحابی ملنا تو بڑا مشکل ہے،
हल फीकुम मन साहबा असहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा बंदा मिल जाए कि जो किसी सहाबी का सहाबी हो, जिसे हम ताबी कहते हैं, किसी सहाबी के पास जो बैठा हो। ये सरकार खुद कई साल पहले खबर दे रहे हैं कि ऐसी तलाश होगी उम्मत में। फ़युकालो नाम, सरकार फरमाते हैं, कहा जाएगा हाँ एक ताबी है इस वक्त दुनिया में जिंदा, तो उसकी खिदमत हासिल की जाएंगी। तो वो भी नहीफ होगा लागर कि जो सिर्फ एक ही रह गया है। सरकार फरमाते हैं फ़युफ़्तहु लहुम, उसके सदके भी फतह हो जाएगी। अब ये जो फतह यूं हो जाना, आखिर उसके होते हुए क्या चीज मिक्स हो जाएगी मुसलमानों के जज्बों में? उसके आने से क्या कोई मिसाइल आ जाएंगे? उसके आने से क्या तोपों में इजाफा हो जाएगा? उधर हुक्म है वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि तैयार करके रखो काफिरों के लिए असलहा, तो उससे भी इनकार नहीं। और ये जायज़ नहीं कि सिर्फ ऐसे मुतबर्रिक शख्सियत पर भरोसा करते हुए अस्करी तरबियत ही ना ली जाए और वो काम ही ना किया जाए। और ये भी जायज़ नहीं कि जिस तरह वहाबियत है कि क्या पड़ा है ऐसे लोगों में, इनसे अगर हो तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। सरकार फरमाते हैं कि जब एक ताबी उनको मिल जाएगा फ़युफ़्तहु लहुम, तो उससे भी फतह हासिल हो जाएगी। तीसरे नंबर पर, ये सब कुछ बुखारी शरीफ में है, याती अलन-नास ज़मानुन, एक ज़माना आएगा फ़यग़ज़ु फ़ियामुम मिनन-नास, फिर फ़ौजें इकट्ठी होंगी। तो अभी यानी उम्मत के अंदर ये बद-ए-इत्क़ादी पैदा नहीं हुई, यानी उम्मत की मेन स्ट्रीम में कोई इक्का दुक्का होगा, लेकिन जहाँ फैसले हो रहे हैं उम्मत के, वहाँ इस बात को तस्लीम किया जा रहा है कि कहते हैं हल फीकुम मन साहबा साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अब सहाबी मिलना तो बड़ा मुश्किल है, सहाबी तो क्या ताबी मिलना भी बड़ा मुश्किल है। अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के ताबी की ज़ियारत की हो, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़युकालु नाम, कहा जाएगा हाँ फ़युफ़्तहु लहुम, तो उसकी वजह से भी फतह हो जाएगी। तो ये एक पूरा जरिया है मदद का, कुव्वत का। और ये जो मैं यानी दलील इस पर पेश कर रहा हूँ, कहाँ फुलाद की पुख्तगी, कुव्वत, शिद्दत, कहाँ पहाड़ ज़मीन की वुसअत, कहाँ हवाएं तूफ़ान और कहाँ सैलाब और आग, ये सारी चीज़ें। और मुकाबले में एक कमज़ोर सा मोमिन, ना उसकी पूरी हड्डियाँ अब सलामत हैं, हड्डियाँ भी उसकी खुर चुकी हैं, बदन उसका दुबला पतला सा है, लेकिन वो मेरिट पूरा कर रहा है तकवा का और रियाकारी से महफूज है, लिल्लाहियत है उसमें, खुलूस है उसमें। तो सरकार फरमा गए कि ये सारी कायनात मिल के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस पर भी हमारा यानी ईमान हमादम रहना चाहिए और कवी तौर पर। ये चीज़ वहाबियत नफ़ी करती है तो फ़ायदा मुखालिफ को पहुँचता है, और दूसरी तरफ यानी जो मुर्जिया हैं वो कहते हैं कि कलमा पढ़ लेना काफ़ी है, आगे किसी अमल की कोई ज़रूरत नहीं। तो मतलब वो ये होगा कि कलमा पढ़ लो, ना तीर की ज़रूरत है, ना तलवार बनाने की, ना तोपों की, ना मिसाइलों की। वो दूसरी तरफ से पीछे हटाना चाहेंगे। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए दोनों अहकाम वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, वो आयत है और साथ ये अहादीस हैं। और फिर असल मकसद यहाँ से ये साबित करना है कि
مومن کے پاس جو اسلحہ ہے یہ اوروں کو مل نہیں سکتا، جو اوروں کے پاس ہے وہ مومن کو مل سکتا ہے، یعنی وہ جدید ٹینک ہوں یا جو کچھ بھی ہو، اور حکم بھی ہے کہ اس میدان میں مسلمان آگے بڑھیں۔ لیکن یہ جو اس کی پاور ہے کہ یہ طوفانوں سے زبردست ہے، آگ سے، لوہے سے، یہ کسی ہندو کی تو حیثیت نہیں، یہ کسی کرسچن کا تو مزاج نہیں، یہ کسی یہودی کی تو ساخت نہیں، یہ ساخت تو ہے، یقیناً ہے تو محمدی اور مصطفی کی ہے، کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بنیاد پر، اور پھر آگے اس میں جب ترقی ہوتی ہے تو ایک بندہ مومن کو ملتی ہے۔ تو اس لیے یعنی دنیا حیران ہے، غازی ممتاز حسین قادری شہید ہوں یا غازی علم الدین شہید ہوں یا اس طرح کے جتنے عشاق ہیں، کہ آخر کیا پاور تھی ان کے اندر کہ مقابلے میں حکومتیں کھڑی ہوئیں اور یہ پیچھے نہیں ہٹے اور اپنا جو ہدف تھا وہ حاصل کیا۔ تو اصل میں یہ پیچھے دین اور ایمان کی پاور ہے کہ جو امریکہ جس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ کنٹرول کرنے کے لیے ایمان خراب کرنے والی چیزیں بناتا ہے، کہ اگر یہ مومن پکا رہا پھر تو ہمارے میزائل سے بھی نہیں مرے گا، یعنی قابو نہیں آئے گا، اگرچہ شہید ہو جائے اس کے ایک ایک قطرے سے آگے نیا جذبہ نکلے گا۔ تو اس بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ پھر ان کا ایمان خراب ہو، عقیدہ خراب ہو، ان میں ریاکاری آئے، ان میں شہوتیں خواہشات آئیں، یہ اندر سے پاک نہ رہیں، ان کی آنکھیں پاک نہ ہوں، ان کا کردار پاک نہ ہو۔ اس طرح کر کے وہ مسلمانوں کو زیر کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو قرآن و سنت کی دعوت ہے وہ پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، کہ ایک دیہات کے ایک ڈیرے پر ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ایک پارسا خاتون، اس کی گود میں جو ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، اگر اس کی حفاظت کی گئی اور اس کو برے اثرات سے محفوظ رکھا گیا تو وہ اکیلا ہی ایٹم بم سے زیادہ پاورفل ہو جائے گا، کہ اس کے نظریات اور اس کی حفاظت جو ہے۔ تو یہ سبق ملتا ہے ہمیں ان غازیوں کی سیرت کو دیکھنے سے، اور یہ مقصد ہے ان کا دن منانے کا، کہ یہ ہماری روشن تاریخ ہیں اور یہ ہمارے ہیرو ہیں، اور ان پر ہمیں فخر کرنا چاہیے، اور ان کے اندر جو فلسفہ ہے، جو مقصد ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ گزشتہ سال چونکہ یہ دن میں نے کوٹ لکھپت جیل میں گزارا، تو میں نے اسی جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے نوجوانوں کے نام ایک پیغام لکھا۔ غازی صاحب جتنے بھی غازی ہیں ان کے اس درد کے لحاظ سے، میری ملت کو ہیں کچھ ایسے بھی گوہر دستیاب، میری ملت کو ہیں کچھ ایسے بھی گوہر دستیاب، بانک پن شستہ ہے جن کا آلہ ہے شباب، میری ملت کو ہیں کچھ ایسے بھی گوہر دستیاب، بانک پن شستہ ہے جن کا آلہ ہے شباب، دھڑکتا ہے ان کی خاطر تشنہ امیدوں کا دل، یعنی امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز یہ پارسا نوجوان ہیں، جو یعنی اب بھی امت میں موجود ہیں۔ دھڑکتا ہے ان کی خاطر تشنہ امیدوں کا دل، تب ہی تو میں کر رہا ہوں آج ان سے یہ خطاب، میری ملت کو ہیں کچھ ایسے بھی گوہر دستیاب، بانک پن شستہ ہے جن کا آلہ ہے شباب، دھڑکتا ہے ان کی خاطر تشنہ امیدوں کا دل،
تب ہی تو میں کر رہا ہوں آج ان سے یہ خطاب، ایک عجب سا خوف مجھ کو ڈس رہا ہے اس قدر. یعنی جو یورپ اور امریکہ اور سارے اسلام دشمن قوتوں کے توپوں کے رخ امت کی طرف ہیں، ایک عجب سا خوف مجھ کو ڈس رہا ہے اس قدر، تن بدن شعلہ فگن ہے، سوچ میں ہے التہاب. آپ کے ہاتھوں میں ہے خوشحال فردا کی کلید. یعنی یہ آپ سے مراد نوجوان ہیں امت کے جو اس وقت زندہ ہیں اور حالت جوانی میں ہیں. آپ کے ہاتھوں میں ہے خوشحال فردا کی کلید. فردا کل، آپ کے ہاتھوں میں ہے خوشحال فردا کی کلید. آپ کے ہاتھوں سے ممکن ہے ظہور آفتاب. آج کے تم غزنوی ہو، آج تم ابن نصیر، تم ہی ہو اقبال جن کے دیکھتا تھا روز خواب. آج کے تم غزنوی ہو، آج تم ابن نصیر، تم ہی ہو اقبال جن کے دیکھتا تھا روز خواب. تم ہو ایک ابدی امانت سینہ ہستی کا راز. تم ہی صبح آگہی ہو، تم ہی ہو رنگ گلاب. تم ہو غیرت کا تحفظ، تم ہو خیر جان و مال. تم ہو ملت کا بھرم اور تم ہو رمز انقلاب. یہ یعنی جس جہت پر چلے یہ غازیان اسلام، اس کا یہ خلاصہ ہے آج کے جوانوں کے نام. اور اس میں بنیادی چیز صحت عقیدہ ہے اور اس کے ساتھ صحت کردار ہے. یعنی انسان جو جس کے ذہن اور دل میں گندے خیال نہ ہوں، اس انسان کو پاور ملتی ہے اگرچہ وہ کمزور سا ہو. چونکہ حدیث شریف میں ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او سورہ. فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا جس میں تصویر ہو. تو جس دل کے اندر کوئی بت بیٹھا ہوا ہو، جس دل کے اندر کوئی جھوٹے محبوب کا بت ہو، تو اس دل کے اندر پھر رحمت کے فرشتوں کی پاور داخل نہیں ہوتی. تو امت مسلمہ کے جوانوں کو یعنی اپنی نگاہ پاک رکھتے ہوئے، اپنے دل وساوس سے پاک رکھتے ہوئے، گندے خیالات سے دور رکھتے ہوئے یعنی اس جہت میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. تو پھر یعنی ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا جب آنکھ پاک ہو، زبان پاک ہو، کان پاک ہوں. اب دیکھو ایک بڑا ہی مقدس حوض ہو، ہر قسم کی آلودگی سے مبرہ ہے، بہت زیادہ اس کی صفائی کا اہتمام ہے اور کوئی گرد و غبار کسی طرح کی کوئی ایسی تلویث ادھر پھٹک نہیں سکتی. لیکن اس حوض کے اندر کچھ نالیاں بہر سے کھلتی ہوں تو کوئی ایک نالی بھی گندگی لے کے اس کے اندر پہنچی تو اوپر کی پابندیاں کیا فائدہ دیں گی. تو انسان کا دل حوض ہے، اس میں ایک نالی کانوں کی کھلتی ہے، ایک آنکھوں کی کھلتی ہے. یعنی جو آنکھ دیکھتی ہے اندر وہ منتقل کرتی ہے اس حوض کی طرف، جو کان سنتے ہیں سن کے اس حوض کی طرف منتقل کرتے ہیں، جو زبان بولتی ہے تو اندر اس حوض کے اندر اس زبان کی کمائی داخل ہوتی ہے. یہ جہاں ہاتھ لگاتا ہے وہ ساری چیزیں منتقل ہوتی ہیں اس حوض کی طرف. تو اتنا مقدس حوض جب اس کے اندر آنکھوں کے ذریعے بے حیائی چلی جائے اور یعنی فحاشی چلی جائے، کانوں کے ذریعے، ناک کے ذریعے، قوت شامہ کے ذریعے، تو پھر کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ حوض ستھرا ہی ہے
اور اب اس کے اندر قوت جو ہے وہ موجود ہے، وہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل جو ایمانی پاور اس حوض کی اللہ نے مومن کے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ جس کے لحاظ سے حضرت حارثہ سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ صبح کیسے ہوئی؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبحت واللہ مؤمنا حقا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں صبح بھی ہو رہی تھی اور میں حق مومن کی حیثیت میں صبح میں موجود تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل حق حقیقت، ہر حق کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، فماذا حقیقت و ایمان کا، تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازمات و نہاری و اسحرت و لیالی، میں نے اتنی نفس کشی کی ہے کہ دن کو میں روزہ رکھتا ہوں، عام دنوں میں بھی رات میں قیام کرتا ہوں۔ تو اس طرح یعنی جس طرح وہ برا اثر اندر جاتا ہے پھر ظاہری اعضاء کی نیکی کا اثر بھی اندر جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب صورتحال یہ ہے حتی انظر الی عرش ربی بارزہ، اب میں جب اوپر دیکھتا ہوں تو 7 آسمان حجاب نہیں بنتے، میری نگاہ سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے۔ تو یہ آج پیغام ہے غازی علم الدین شہید کے یوم عرس کے لحاظ سے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں غلبہ اسلام کی خاطر ایسی قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔